الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت۔ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ آسمان و زمین کا، چاند و ستارے کا، ہر چیز کا وہ خالق ہے، اسی کا اور اس کا مالک ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھیں تو پھر ہم اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور در پر نہیں جائیں گے۔ لیکن آج لوگ اس کی عظمت کو سمجھتے نہیں، اسی لیے اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کے دوسروں کے چوکھٹ پر جا کر منہ رگڑتے ہیں، اور کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر بگڑی بنانے والا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور انہوں نے کما حق اللہ کی قدر نہیں کی۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جیسا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ ابھی آگے حدیثیں آ رہی ہیں انگلیوں کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں۔ ہم لوگوں کو جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اسے ماننا چاہیے، اس کی تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے نہیں جانتے، اس کا ہاتھ کیسا نہیں جانتے، اس کی انگلیاں کیسی ہیں نہیں جانتے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى کی آیت ہے کہ اس کی طرح سے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا یا محمد انا نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع والشجر علی اصبع والماء علی اصبع والثرى علی اصبع وسائر الخلق علی اصبع ويقول انا الملك فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله كقدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی پاتے ہیں، یعنی یہودی عالم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر، سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر، تمام درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، کیچڑ کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر بطور تصدیق ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ کا قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ لوگوں نے کما حق کو اللہ کی قدر نہیں کی، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یعنی ہمیں ان آیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور آسمان و زمین یہ سب انگلیوں پر۔ بتائیے وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے، لیکن لوگوں نے اس کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو قرآن میں اور احادیث میں جو چیزیں، جو نصوص ہیں، ان سب کو پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جتنی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے دل میں بڑھتی جائے گی، اتنا ہی ہم نیکیوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر ہے، والجبال والشجر على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر ان کو ہلا کر کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ ان کو حرکت دے گا، ہلا کر کے کہے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، یجعل السماوات علی اصبع والماء والثرى علی اصبع وسائر الخلق علی اصبع۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر، اور پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائنے ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ زمین میں سرکشی اور تکبر کرنے والے آج کہاں ہیں؟ بڑا تکبر کیا کرتے تھے، سرکشی کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ ظلم و زیادتی کرنے والے جبار قسم کے لوگ، متکبر لوگ کہاں ہیں؟ وہاں کس کی ہمت ہے کھڑے ہونے کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلات من الارض۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا ایک کڑا کسی وسیع و عریض میدان میں پھینک دیا جائے، کسی وسیع و عریض میدان میں پھینک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں اس طرح سے ہے۔ اس کو یہ العظمہ لابی شیخ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے جس کو امام احمد، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال هل بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتب كل سنة مسيرة 500 سنة۔ کیا تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 7ویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نیچے اور اوپر والے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن وہاں سے ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس سے، بلکہ وہ سینے کے راز کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، ہمیں اس عظمت کا خیال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔